ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں رکھا ہے اللہ نے کسی آدمی کے دو دل ایک پیٹ میں، ایک ہی دل ہوگا۔ اگر دل دو ہوتے تو پھر خدا بھی دو ہو جاتے۔ دل بادشاہ ہے پورے جسم و جسمانیت کا، یعنی غلط رسوم سے عقائد کو نقصان پہنچتا ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو واقعی تمہاری مائیں۔ بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ زہروں کے علیہ کا زہر امی، اور بطنوں کے علیہ کا بطن امی۔ بیوی کے اعضائے مستورہ جس کا حجاب اور پردہ ضروری ہے، ان کو اپنی محرمہ تعبیدیہ، خواہ وہ ماں ہو یا بہن ہو، ساس ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، ان کے کل یا جز کے ساتھ تشبیہ دینے کو زہار کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے حکم میں تھا۔ فرمایا نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن کے ساتھ تم تشبیہ دیتے ہو محرم تعبیدیہ کے عضو مستور کو واقعی تمہاری ماں ہے۔ اس سے ماں تھوڑا بنتی ہے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کہتے ہیں میں نے اس کو ماں کہا ہے، میں نے اس کو بھائی کہا ہے، یہ سب غلط فضول باتیں، آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کے ساتھ سلوک اس طرح کریں، ادب کریں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو واقعی تمہارے بیٹے۔ مثلا کسی لڑکے کو لے لیا، گود لے لیا، پھر کہا کہ یہ میرا لے پالک ہے، جس کو عربی میں متمنا کہتے ہیں اور اردو میں منہ بولے بیٹا۔ اس کو پھر جائیداد میں بھی شریک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ بچے لے لیتے ہیں، پرورش اور تربیت کرتے ہیں، وہ پھر جوان ہو جاتے ہیں تو ان سے پردہ فرض ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، وہ تو اس کو امی کہتا ہے، ساتھ بیٹھا رہتا ہے، چھوٹا بچہ پلا بڑا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے بچے گود لینے سے آپ کسی اپنی محرمہ کا دودھ اس کو پلائیں، تاکہ واقعی اپنائیت و حرمت آ جائے، پھر اس سے پردہ لازم نہیں ہوگا۔ چنانچہ عہد رسول میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکے سالم کو اس طرح کا بیٹا رکھا تھا، وہ ان کے گھر میں پلا بڑا، اور پھر سورۃ احزاب نازل ہوئی، اللہ نے کہا یہ نہیں ہے، تو حضرت حذیفہ بہت زیادہ خفا ہوتے تھے، گھر آ کے دیکھتے تھے کہ وہ باورچی خانے میں سہلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حذیفہ کی بیوی کا نام سہلہ تھا، تو حذیفہ واپس چلے گئے۔ سہلہ بھی جب بہت تنگ آئی تو خدمت اقدس میں چلی گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ خود تو حذیفہ نے اس کو بیٹا بنایا، وَهُوَ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالَ، اب وہ بالغ بھی ہو گیا، یہ کہتا ہے اب یہ یہاں نہ آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ارضعیہ، دودھ پلا دو اس کو۔ چنانچہ اس نے اپنی چھاتی سے دودھ نکالا، پیالے میں یا گلاس میں، ایک قطرہ ہو یا چند قطرے، اور وہ اس کو پلایا۔ آپ نے کہا بس اب بیٹا ہو گیا۔ یہ روایت بخاری مغازی میں بھی لایا ہے اور تفسیر میں بھی، اور نکاح میں تفصیل سے لایا ہے، لیکن چاروں ائمہ نے اس پر عمل نہیں کیا،
اور وہ کہتے ہیں کہ شیرخوار کی بھی عمر کی ضرورت ہے 2.5 سال کے اندر، جمہور کیا 2 سال کے اندر، اور شیردہ دودھ پلانے والی بھی دودھیا ہو، ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ پر فتوے دیتی تھی۔ ابو داؤد شریف میں کہ ازواج مطہرات نے کہا کہ عائشہ اللہ سے ڈرے اور غلط فتوے نہ دیا کرے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ عہد رسول میں ہی یہ واقعہ حضرت حذیفہ اور سالم کے ساتھ کچھ تخصیص کی حیثیت رکھتا ہے، تبھی تو چاروں ائمہ نے اعراض کیا، اور بی بی صاحبات جو ہے ازواج مطہرات وہ ام المومنین کو گلہ کرتی تھی کہ آپ کیوں اس طرح کر دی۔ اور کسی نے کسی سے علم کا پوچھا نا تو اس نے کہا کہ رشتہ ہوتا ہے رسے نڈیر گران اوقات سے زانگ لاسے نفس آسان ہے، اگر علم کو صحیح مقام تک پہنچانا ہے تو بہت مشکل کام ہے، اور اگر ویسے جان چھوڑائی ہے تو ہر ایک مولوی ٹیلی ویژن تو علماء سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں یہ سمجھ رہے۔ اور ابو زید دبوسی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، ابو زید دبوسی کبار علماء احناف میں سے سرتاج الفقہاء کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو مسئلہ صحابہ میں حل نہ ہوا وہ قیامت تک دو ٹوک حل نہیں ہوگا، اس میں زیادہ محنت نہ کریں آپ۔